اب آپ دیکھیں کتنی لمبی ڈھیل اللہ پاک نے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اگر اس کا عدل اتنا وسیع ہے تو پھر اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید. امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 9، آیت نمبر 156. لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا. وَاکْتُب، اور لکھ دے، لنا ہمارے لیے، فی میں، ہذہ اس، الدنیا دنیا، حسنتاً خیر و برکت، فی الآخرتی اور آخرت میں، انا بے شک ہم، ہدنا ہم نے رجوع کیا ہے، الیکا تیری طرف. قال اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، عذابی میرا عذاب، اصیبو پہنچاتا ہوں میں، بھی اسے، من جسے، اشاء چاہتا ہوں میں، ورحمتی اور میری رحمت، واسعت کشادہ ہے، کل شیء ہر چیز پر، فساکتبوہا سو میں لکھوں گا اس کو، للذین ان لوگوں کے لیے جو، یتقون تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون اور ادا کرتے ہیں، الزکوٰۃ زکوٰۃ، والذین اور جو، ہم ہیں، بآیاتنا ہماری نشانیوں پر، یؤمنون ایمان لاتے. معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا گزشتہ آیات کے ساتھ تعلق اور ربط سماعت کیجیے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 افراد کو اپنے ساتھ لے کر کوہ طور پر گئے. ان 70 افراد کے اوپر عذاب آیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں انہیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی. انہیں پہلے ہلاک کر دیا گیا، زلزلہ آیا اور وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان 70 افراد کو نئی زندگی عطا کی گئی. یہاں یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ پیغمبر شفیع بھی ہے، اور پیغمبر کی دعا اپنی قوم کے، اپنی امت کے افراد کے لیے کارگر ثابت ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے. اور حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے مردہ افراد کو نئی زندگی عطا فرما دی. ابھی ہم جو آیت مبارکہ پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا بقیہ حصہ بیان ہو رہا ہے. چونکہ جتنے بھی پیغمبر ہوئے ان کی دعا مخصوص نہیں ہوتی تھی، محدود نہیں ہوتی تھی. وہ اپنی دعا کے اندر جامعیت لاتے، اپنی دعا کے اندر سب کو جمع کرتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی دعا کے اندر سب کو، اپنی پوری امت کے افراد کو یوں جمع کیا، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً اور لکھ دے ہمارے لیے اس دنیا میں خیر و برکت، وَفِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا. اب یہ جو دو آپ کی دعائیں ہیں کہ دنیا اور آخرت کے اندر ہمارے لیے بھلائی لکھ دے. دنیا کے اندر جو بھلائی ہے اس سے مراد نیک اعمال ہیں، اس سے مراد عبادات ہیں، اس سے مراد دنیا کی خوشحالی بھی ہو سکتی ہے. اور آخرت میں جو بھلائی ہے اس سے مراد جنت ہے، نیک اعمال کی جزا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر، دونوں کے اندر اے باری تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، ہمارے لیے بھلائی کو مقدر کر دے، ہمیں حسنہ عطا فرما، ہمیں خیر و برکت عطا فرما. بے شک ہم نے تیری ہی طرف رجوع کیا ہے. انا ہدنا الیک بے شک اے باری تعالیٰ ہم نے تیری ہی جناب میں رجوع کیا ہے،
हम तेरी ही तरफ रुजू करते हैं, तेरी ही तरफ पलटते हैं, तेरी ही तरफ लौटते हैं। ये दुआ का बुनियादी तकाज़ा है, ये दुआ की बुनियादी शर्त है कि जब अल्लाह ताला की बारगाह से दुआ की जाए तो अल्लाह ताला की तरफ पलटने का, अल्लाह ताला की तरफ लौटने का, यानी कि नेकी के ऊपर कारबंद रहने का पुख्ता अज़म किया जाए कि या बारी ताला हमारे पिछले गुनाहों को, हमारी पिछली ख़ताओं को मुआफ़ फरमा, और हम तेरी बारगाह में ये अज़्म करते हैं, ये इरादा करते हैं कि इसके बाद हम कोई गुनाह नहीं करेंगे। ये आप अपनी उम्मत के हवाले से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं कि हमने तेरी तरफ रुजू किया। क़ाला, अब अल्लाह ताला का रद्द अमल है, अल्लाह ताला का जवाब है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ के नतीजे में। अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया? अल्लाह पाक ने यहाँ बड़ी अहम और ख़ास बातें इरशाद फरमाई। अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा, मेरा अज़ाब पहुँचाता हूँ मैं उसे जिसे चाहता हूँ। अब ये एक जुमला है, आप इसको एक साइड पे कर दें। इसके बिल्कुल अपोजिट दूसरा जुमला अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, वरहमती वासिअत कुल्ला शै, और मेरी रहमत हर चीज़ पर कुशादा है। अब ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं, दोनों की अलग अलग जानिब है। एक जानिब इंतहाई सख्ती की बात हो रही है, शिद्दत की बात हो रही है, अजाब की बात हो रही है, और दूसरी जानिब अल्लाह ताला की रहमत की बात हो रही है। अब देखिएगा, अल्लाह पाक ने अजाब को भी अपनी तरफ मंसूब किया, मेरा अजाब, और रहमत को भी अपनी तरफ मंसूब किया, मेरी रहमत। अब आप पहले इस जुमले को समझें, अज़ाबी उसीबु बिही मन अशा। अल्लाह पाक ने यहाँ पर एक बात ये इरशाद फरमाई है कि जिसे मैं चाहता हूँ उसे अपना अजाब पहुँचाता हूँ। जिसे मैं चाहता हूँ का मतलब क्या है? ये जो हमारे जहनों के अंदर बादशाहों का एक कॉन्सेप्ट है, अगर उस कॉन्सेप्ट में हम ये बात समझेंगे तो हम इंतहाई रॉन्ग साइड पर चले जाएंगे। यानी दुनिया के जो बादशाह होते हैं उनके मजाज में जो आ जाए वो करते हैं, उनके जी में जो आ जाए, उनकी मर्ज़ी में जो आ जाए, उनकी चाहत में, उनके ख्याल में जो आ जाए वो कर डालते हैं। वो चाहे अदल हो चाहे जुल्म हो। दुनिया के बादशाहों की बात कर रहा हूँ। दुनिया के बादशाह जब अपनी चाहतें, अपनी ख्वाहिशें, अपनी आरजुएं पूरी करते हैं तो वो ऊट पटांग किस्म सब कुछ कर लेते हैं, उल्टे काम भी कर लेते हैं, गलत काम भी कर लेते हैं। बस जो मिजाज में आए, जो जी में आए, वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करते हैं। अल्लाह पाक ने जब ये इरशाद फरमाया है कि मेरा अजाब मैं पहुंचाता हूं, अपना अजाब जिसे मैं चाहता हूं, तो हरगिज़ इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म करता है। वो अपने अजाब के मामले में अदल से काम लेता है, और उसके अदल के अंदर भी कितनी ज़्यादा वुसअत है आप उसका भी अंदाज़ा लगाएं। उसका अदल कितना कुशादा है, उसका अदल कितना वसी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुजरिमों को फिल फौर नहीं पकड़ता, अचानक नहीं पकड़ता, उन्हें लंबी ढील देता है, मोहलत देता है। जब अजाब आएगा, अजाब तो अगरचे अचानक ही आएगा, लेकिन यहाँ मैं इस माने में बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का अजाब फिल फौर नहीं आता, यकलख्त अजाब नहीं आता। ये नहीं है कि अल्लाह ताला इधर मुजरिम ने जुर्म किया उधर अजाब आ गया, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला एक लंबी ढील देता है, एक मुद्दत दराज देता है, फिर अपने पैगंबरों को भेजता है गुनाहगारों की तरफ, सियाहकारों की तरफ, चोरों, डाकुओं, जानियों, शराबियों की तरफ, कातिलों की तरफ, बुत परस्तों की तरफ, मुशरिकों की तरफ अपने पैगंबर भेजता है। फिर वो पैगंबर जाकर एक मुद्दत दराज तबलीग करते रहते हैं, और कौमें अपने पैगंबरों की नाफरमानियाँ करती हैं, बल्कि अपने पैगंबरों को सताती हैं, दुखाती हैं, उन्हें रंज पहुँचाती हैं, तकलीफ़ें पहुँचाती हैं, उन्हें गम पहुँचाती हैं। पैगंबर उस अपनी कौम के गमों, दुखों, मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, उस पर सब्र से काम लेते हैं। हत्ता के कौमें अपने पैगंबरों को कत्ल करने के दरपे हो जाती हैं। उस वक्त अल्लाह ताला का अजाब हरकत में आता है। अब आप देखें कितनी लंबी ढील अल्लाह पाक ने दी।
یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہے. اگر اس کا عدل اتنا وسیع ہے تو پھر اس کی رحمت کا عالم کیا ہوگا. آپ اندازہ فرمائیں، ایک حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر جتنی بھی محبتیں ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی دنیا کے اندر کل مخلوقات کے اندر جتنی بھی مائیں ہیں، وہ انسانوں کی مائیں ہوں، جانوروں کی مائیں ہوں، حشرات کی مائیں ہوں، چرند پرند جمادات کی مائیں ہوں، تو وہ مائیں اپنی اولادوں کے اوپر رحمت کرتی ہیں، اپنی اولادوں کے ساتھ انتہائی محبت کا رویہ برتتی ہیں. یہ جو جتنی بھی رحمت ہمیں دنیا کے اندر نظر آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی رحمت کا حصہ نازل فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ 99 رحمتیں اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر، اپنے بندوں پر فرمائے گا قیامت کے دن. اگر اس کی ایک رحمت کا یہ عالم ہے تو اس کی 99 رحمتوں کی شان کا عالم کیا ہوگا. یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر کشادہ ہے، ہر چیز پر وسیع ہے. جب یہ آیت مبارکہ کا ٹکڑا نازل ہوا تو اس وقت ابلیس نے بھی کہا کہ مجھے بھی اللہ کی رحمت سے حصہ مل گیا. لیکن آگے جب اگلی بات آئی فَسَأَكْتُبُهَا، تو ابلیس نے کہا کہ میں اللہ کی رحمت سے نکال دیا گیا ہوں. فَسَأَكْتُبُهَا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سو میں لکھوں گا اس کو للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی اختیار کرتے ہیں، ویؤتون، اور ادا کرتے ہیں الزکاۃ، زکات، والذین ہم بآیاتنا یؤمنون، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے لیے، اپنی رحمت کے حصول کے لیے 3 باتوں کو یہاں پر بطور شرط بیان کر دیا کہ میں اپنی رحمت لکھوں گا، اپنی رحمت عطا کروں گا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کے آغاز میں وَاکْتُبْ لَنَا کہا کہ اے باری تعالیٰ تو ہمارے لیے لکھ دے. تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھوں گا. اگرچہ میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، لیکن میں اپنی رحمت ان لوگوں کو عطا کروں گا جو نمبر 1 تقوی اختیار کرتے ہوں، نمبر 2 زکوٰۃ ادا کرتے ہوں، اور نمبر 3 ہماری نشانیوں پر ایمان لاتے ہوں. تو تقوی، زکوٰۃ اور نشانیوں پر ایمان، اس کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی رحمت کو خاص کیا ہے. اب یہ جو فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ والا جملہ ہے، اس جملے سے یہود کو یہ مغالطہ ہو گیا تھا کہ یہ ہماری بات ہو رہی ہے. لیکن اللہ کریم نے اس سے اگلی آیت کو نازل کر کے یہ بات واضح کر دی کہ یہ تقوی اور زکوٰۃ کی ادائی اور نشانیوں پر، ہماری آیتوں پر، اللہ کی آیتوں پر ایمان، یہ کون لوگ لاتے ہیں؟ یہ آخری رسول کی امت کی بات ہو رہی ہے. اللہ کریم نے بتا دیا کہ یہ جو میری رحمت خاص ہے، جو میں اپنی رحمت عطا کروں گا، اپنی رحمت لکھوں گا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو نبی آخر الزمان پر ایمان لاتے ہیں، ان کی پیروی اختیار کرتے ہیں. اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.